الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. الربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار. یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اتفاق دیکھیے، اللہ کی شان اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینہ میں پیدا فرما کر مسلمانوں کے لیے حقیقی معنی میں پہلی بہار اس مہینہ کو بنا دیا. چونکہ امت مسلمہ پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنا فضل ہے، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے اور آپ کی برکت سے ہے. اللہ تعالی نے اس مہینہ کو واقعتاً میرے اور آپ کے لیے پہلی بہار بنا دیا ہے. ربیع الاول میں بہت عرصہ سے میرا یہ معمول ہے اور آپ حضرات کا بھی میرے ساتھ یہ معمول ہے کہ ربیع الاول کے جو 4 جمعوں کی تقریریں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں مضامین عرض کرتا ہوں. اور ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ سیرت کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے.
ایک تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے، حضور سے محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا میرا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ربیع الاول میں ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کا تعلق دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس مہینہ میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے واقعتاً جن کا تعلق کس سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بات مجھے بتانی چاہیے کہ نہیں، میں شرم سے آپ سے بتا رہا ہوں، میں کوئی فخریہ نہیں بتا رہا۔ کل ذہن میں یہ خیال آیا کہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز کس طرح کیا جائے۔ سوچتا رہا کہ ایسا کام، خیال آیا کہ یہاں سے ایک جگہ سفر کر کے جاؤں، اور وہاں سفر کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہاں سیرت کی 2 نئی کتابیں چھپ کر آئی تھی اس ادارے میں، تو یہ نیت کی کہ یہاں سے سفر کر کے وہاں جاؤں اور وہ 2 سیرت کی نئی کتابیں خرید کر لاؤں۔ الحمدللہ کل یہاں سے سفر کر کے گیا اور سیرت کی 2 نئی کتابیں اپنی لائبریری کے لیے خرید کے لایا، اس نیت سے کہ انشاءاللہ میں اپنے ربیع الاول کا آغاز ان سیرت کی کتابوں سے کروں گا۔ اس واقعہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے ربیع الاول میں اپنے آپ کو با مقصد کاموں میں لگانا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟ پورے ربیع الاول میں اپنے آپ کو با مقصد کام میں لگانا ہے، ایسے کام میں لگانا ہے جس سے واقعتاً میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو۔ میرا اور آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ پورے ربیع الاول میں ایسے عملوں پر ذرا توجہ رکھنی ہے جب آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کے دل پر خود بخود ڈال دیں گے، جس سے میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے، اور کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو۔ اس لیے میں یہ جو ربیع الاول کے 4 جمعے آئیں گے، ان میں انشاءاللہ سیرت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو ہے اس کو عرض کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے مشکل 23 سالہ دور میں سب سے زیادہ مشکل اللہ کے نبی کی زندگی کا جو دن ہے، اس دن کے حوالے سے مجھے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے حبیب غزوہ احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی ہے آپ کی زندگی میں؟ چونکہ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کتنے مخلصین شہید ہو گئے؟ 70، اور بھائی 70 کیا ہو گئے؟ زخمی ہو گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کے چہرہ انور کے رخسار مبارک اتنے زخمی ہوئے کہ خود اندر داخل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھائی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ آپ کے محترم چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری مشابہت رکھنے والے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، اللہ کے حبیب آپ کی زندگی میں
کوئی احد سے زیادہ مشکل اور سخت دن بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے الفاظ جو حدیث کے ہیں میں اس سے یہ سمجھاؤں، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے پتہ کیا فرمایا؟ عائشہ، تیری قوم کی طرف سے مجھے بہت دکھ دیکھنے پڑے۔ کیا فرمایا عائشہ؟ تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑے دکھ دیکھنے پڑے ہیں، لیکن میری زندگی میں سب سے زیادہ جو مشکل دن ہے وہ میرا طائف والا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ طائف والا دن ہے۔ اس لیے یہ ایک سیرت کا ایک سوال بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے کٹھن، سب سے تکلیف دینے والا اور سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب کیا ہے؟ طائف والا دن۔ اور یہ خود کس نے ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے جس وقت مکہ کے حالات نے مایوس کر دیا اور اللہ کے نبی کو یہ احساس ہو گیا کہ مکہ میں جن پاکیزہ اجزاء نے اسلام قبول کرنا تھا وہ کر چکے، اب اسلام کا مرکز مکہ کو یہ لوگ بننے نہیں دیں گے۔ اور اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا، محسن چچا، شفیق چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے زیادہ مہربان چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا، اور گھر کے اندر حضور کو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب مکہ والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ جب تک حضور کے چچا محترم زندہ رہے انہوں نے زبانی کلامی تو دکھ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جسمانی ہاتھ اٹھانے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کے جتنے واقعات ہیں بھائی وہ سارے کب کے ہیں؟ جب حضور کے عظیم چچا کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، حضور کے چچا کا انتقال ہو گیا، اور دن بدن ان لوگوں کی جسمانی بدتمیزیاں بھی بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات سے مایوس بھی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے کسی مرکز کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاش میں طائف تشریف لے گئے۔ کہاں تشریف لے گئے؟ طائف کو کیوں چنا؟ طائف بڑا سرخیز علاقہ تھا، بہت زرخیز تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا، اور عرب کا سب سے بڑا اور مضبوط قبیلہ بنو ثقیف، بنو حوازن، وہ سب یہاں تھے، اور یہ مضبوط قلعے کے اندر تھا، آب و ہوا اس کی بہت اعلیٰ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید سے تشریف لے گئے کہ اگر طائف اسلام کا مرکز بن گیا تو پھر اللہ کا یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ 10واں سال ہے۔ بھائی کتنواں سال ہے؟ 10واں سال ہے، اور شوال کا مہینہ ہے عربی اعتبار سے، یعنی چھوٹی عید والا مہینہ، اور انگریزی اعتبار سے یہ مئی کے آخری دن بنتے ہیں یا جون کے پہلے دن بنتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مئی اور جون میں عربوں کے یہاں کتنی گرمی پڑتی ہے۔ آپ ذرا اس موسم کو مد نظر رکھیے، یہ مئی کے آخری ایام ہے یا جون کے ابتدائی ہے، شوال کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب طائف تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو زیادہ اہل علم نے لکھا ہے کہ طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ بھائی کتنے دن قیام فرمایا؟ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 1 مہینہ قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طائف کے تمام سرداروں سے ملے، اور مرکزی سردار 3 تھے، عبد علیل اور مسعود اور حبیب، یہ عمر کے بیٹے تھے، تینوں بھائی تھے۔ طائف میں سب سے بڑی جو مضبوط قیادت تھی وہ ان کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً سرداروں سے ملتے ملتے ان 3 بڑے سرداروں سے ملے، اور ان 3 سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تکلیف دہ جواب دیا۔ ایک نے تو یہ کہا، توبہ نعوذ باللہ، اگر مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھنا نہ ہو تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ بندہ ان الفاظ کو زبان پر لائے۔ ایک نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہی ملا تھا نبوت کے لیے، ہم تو بھائی ربیع الاول میں لیٹے لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، میں ہر ربیع الاول میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں بھائیو، اس کو زندگی کا معمول بنا لو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، میرا پسندیدہ مشغلہ سیرت کی کتابیں خریدنا اور ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ میں صرف سبق کے لیے آپ کو سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مثلا طائف کا واقعہ جو ہے، میں کم سے کم 50 سے زیادہ کتابوں سے آج دیکھ کر آیا ہوں۔ کتنی کتابوں سے؟ 50 سے زیادہ۔ اگر 50 اور مل جائے نا، ان کا بھی مطالعہ کر لوں گا، چونکہ ایک لذت آتی ہے حضور کی سیرت کو پڑھتے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جب اضافہ ہوتا ہے معمولی سا، تو اس سے لذت آتی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو بھائیو ربیع الاول میں حضور کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرو۔ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ ہم میں بھائی تھوڑا ہاں ہی کہہ دو یا انشاءاللہ ہی کہہ دو۔ ہاں، کوئی گھر ایسا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر میں سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب نہ ہو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سرداروں میں سے ایک نے کیا جواب دیا؟ ایک نے کہا اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبوت کے لیے، توبہ نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا اگر آپ نبی ہوئے تو میں بیت اللہ کا غلاف پھاڑ دوں۔ سمجھے نہیں آپ میری بات؟ یعنی عظمت کی وجہ سے کوئی شخص بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑنے کا تصور بھی، اس نے یہ کہا کہ جس طرح بیت اللہ کے غلاف کو پھاڑنا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح توبہ نعوذ باللہ حضور سے فرمایا کہ تمہیں نبوت ملنا بھی بالکل اسی طرح کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تم کہاں سے نبی آ گئے؟ اور تیسرے شخص نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو پھر میں تمہاری مخالفت مول نہیں لے سکتا، اگر تم نبی نہیں ہو توبہ نعوذ باللہ تو پھر میں تمہیں منہ نہیں لگانا چاہتا، میں تمہیں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ ان 3 سرداروں کے جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہو گئے، اور پھر ایسا ہی نہیں، ان بدبختوں کے اشارے سے طائف کے اوباش جو تھے، آوارہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 میل تک، بھائی کتنا؟ 3 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا، جملے کسے، پتھر مارے، پھبتیاں کسی، کنکریاں پھینکی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اور یہ بدبخت پتھر کس پر مارتے تھے؟ طبقات ابن سعد والے نے ایک بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، اس نے کہا چونکہ وہ زمانہ پیدل سفر کا تھا، کتنا؟ پیدل سفر کا تھا، تو ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو زخمی کیا کہ آپ علیہ السلام اپنی منزل تک جا نہ سکے۔ اور ساتھ میں صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ نے بڑا دفاع کیا، اللہ کے نبی کو بچاتے بچاتے 2-3 جگہ سے حضرت زید بن حارثہ کا سر پھٹ گیا، شدید زخمی ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لہو لہان ہے، اور زید بن حارثہ بھی کیا ہے؟ لہو لہان ہے۔ 3 میل نکل کر عتبہ اور شیبہ، یہ ربیعہ کے بیٹے ہیں، ان کا باغ آتا تھا، اور طائف جو تھا اس کے دائیں بائیں کھجور اور انگور کے باغات آج بھی ہیں۔
تو یہ مکہ کے سردار تھے، مکہ کے سردار تھے، ان کا باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے باغ میں پہنچے تو ایک انگور کی بیل کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور وہاں کنواں تھا، اور اس کنویں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی سے اپنے زخموں کو دھویا تاکہ خون رک جائے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ عظیم دعا نکلی۔ اس کی اصل قوت تو عربی میں ہے، اے اللہ میں آپ اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، اے اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں۔ اسی لیے اس دعا کو دعا الضعفاء کہا جاتا ہے۔ بھائی کس کی دعا؟ بھائی میری بات سمجھ رہے؟ آپ سیرت کی کتابوں سے اس دعا کو نکال لیجئے۔ بندہ جب پریشانیوں میں آئے، اس واقعہ میں جہاں جہاں میں اس طرح کے نکات آپ سے عرض کروں گا، اصل میرا مقصد وہ ہے، بندہ جب کسی پریشانی اور مصیبت میں آئے تو اس دعا کو پڑھے۔ یہ 4-5 لائنوں کی دعا ہے۔ جب بھی بندہ کسی پریشانی اور مصیبت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، اے کمزوروں کے رب، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کر، اے اللہ مجھے اپنے دشمنوں کے حوالے نہ کر، اے اللہ میں آپ کو آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر دعا کر۔ یہ لمبی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ اور بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگے اللہ پھر راہیں نہ کھولے؟ بھائی توجہ ہے، اللہ راہیں نہ کھولے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ان سرداروں کے دروازوں پر تکلیف اور مشقت اٹھا کر آئے، ان کے تانے اور ان کی بدتمیزیاں برداشت کر کے آئے۔ اوباشوں نے پتھر مار کے حضور کو نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب اب ذرا برکتوں کو دیکھیے۔ یہاں سے سفر طائف کی پھر برکتیں شروع ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے فارغ ہوئے نا، تو یہ دونوں سردار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے مکہ کے سردار تھے، حضور کا خاندان ہے، حضور کا قبیلہ ہے، قریشی ہے یہ۔ انہوں نے ان بدبختوں کو بھی آپ اندازہ لگائیے سفر طائف کی تکلیف کا، کہ یہ بدترین دشمن تھے، اور یہ دونوں بدر میں قتل ہوئے۔ دونوں بھائی کہاں قتل ہوئے؟ بدر میں قتل ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جو 10-12 مکہ کے بڑے دشمن ہیں ان میں سے ہیں، لیکن طائف والے دن اللہ کے نبی کی حالت اتنی کمزور تھی کہ ان کو بھی ترس آ گیا۔ شیبہ نے اپنا ایک انگور کا خوشہ توڑا اور اس کو ایک برتن میں رکھا، اپنا جو غلام تھا عطاس اسے کہا جاؤ ان کو یہ دے آؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا غلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انگور پیش کیے اور یہ کہا کہ آپ اس کو تناول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کھانا شروع کر دی۔ انگور کھانا کیا کر دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب فضل شروع ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا نا، تو یہ جو تھے عطاس، انہوں نے فوراً سوال کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کلمات پڑھے؟ آپ کی قوم تو کھانا کھانے سے پہلے یہ کلمات نہیں پڑھتی۔ چونکہ مکہ اور اس کے مضافات کے لوگ کھانا کھانے سے پہلے بتوں کا نام لیتے تھے۔ کس کا نام لیتے تھے؟ بتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے فوراً سوال کیا آپ کی قوم یہ کلمات نہیں کہتی، اور یہ حیران رہ گیا، اس کو پتا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ الفاظ انبیاء کہا کرتے۔ کون کہا کرتا ہے بھائی؟ ہم تو کھانا کھانے سے پہلے بھائی اکثر بسم اللہ پڑھتے یا بھول جاتے؟ ہاں بھول جاتے ہیں۔ یہ سمجھتا تھا فوراً کہ یہ نبیوں کی سنت ہے، وہ چونکا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کا نام لیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا ہے۔ آپ کو اس کلمہ کا کیسے پتا؟ اللہ کے حضور نے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں اصل سے نینوا بستی سے ہوں۔ کہاں کا رہنے والا ہوں؟
نینوا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، آگے سے اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا، اچھا تم اس بستی کے ہو جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام ہوئے، جہاں کون ہوا ہے؟ اب اس غلام کے سامنے دو انکشاف ہو گئے۔ ایک تو حضور کی زبان پر وہ کلمہ جاری ہوا انگور کھانے سے پہلے جو تمام نبیوں کی زبان پر کھانا کھانے سے پہلے، یہ غلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، چونکہ یہ کلمہ کن کی سنت ہے؟ انبیاء کہا کرتے تھے، انبیاء کہا کرتے۔ اس لیے بھائیو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جیسے ہی حضور نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو، اس نے کیا بتایا؟ میں کس بستی کا ہوں۔ آگے سے ایک اور بات کھل گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ تو وہ بستی ہے جہاں کون ہوئے ہیں میرے بھائی یونس علیہ السلام۔ نبی جب تذکرہ کرتے تھے نا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی کہہ کر کہا کرتے تھے، تو اس غلام نے فوراً پوچھا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل جانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ فوراً اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے، آپ کی پیشانی چومی، آپ کے زخمی پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ابھی اللہ کے نام پر بھائی زخمی ہو کر آئے ہیں کہ نہیں؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری ہوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ، میں آپ سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے بھائیو، جب بھی پریشانیاں آتی ہیں خصوصاً دین کی وجہ سے، میری زندگی کا مشاہدہ ہے، بڑے بڑے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں یہ بات پڑھی، دین کے اعتبار سے جب پریشانی آتی ہے نا، بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بس کھلنے ہی والا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے ہی والا۔ اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، آپ علیہ السلام کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور یہ سمجھ گیا کہ یہ واقعی کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ اور جب اور وہ عتبہ شیبہ بیٹھے سامنے دیکھ رہے، جب یہ غلام واپس گئے انہوں نے اپنے غلام کو ڈانٹا، تیرا ستیہ ناس، تو ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ اس غلام نے پتہ کیا کہا؟ اس غلام کا یہ دونوں سردار احترام کرتے تھے، چونکہ یہ عیسائی تھے اور یہ جو غلام تھا اس کو انبیاء کی تعلیمات کا پتہ۔ اس نے اپنے آقاؤں سے کہا میں زمین و آسمان کے مالک کی قسم کھاتا ہوں، اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ انہوں نے اس کو جھڑکا، کہا چھوڑ تو اس کی باتوں میں نہ آنا، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اس کے دین سے بہتر ہے۔ ضمنی طور پر آپ سے عرض کروں، اللہ کی شان ایسا کہ عطاس جو تھے یہ تو مسلمان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بعد میں جب بدر کا دن آیا نا، جب بدر کا دن آیا تو اس نے اپنے انہی سرداروں کو جب دیکھا، عتبہ اور شیبہ کو، کہ وہ بدر کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس غلام نے اپنے آقاؤں کو بہت سمجھایا۔ اس نے کہا نہ تم بدر نہ جاؤ۔ دونوں سرداروں نے کہا تم ہمیں بزدلی سے ڈراتے ہو۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ایسے پیغمبر ہیں ان کے مقابلے پر اگر پہاڑ بھی آ گئے نا، اللہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اس لیے تم نہ جاؤ۔ اور نبی کے مقابلے پر جو گیا ہے جناب وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ اس نے بہت اپنے دونوں آقاؤں کو سمجھایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم کا ایندھن بنو گے نہ، لیکن یہ گئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب نکلے، یہ عتبہ شیبہ کے باغ سے، آپ علیہ السلام جب پھر مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کیا، آگے ایک جگہ آتی ہے قرن منازل۔ اہل نجد جو ہے ان کی میقات یہ ہے، آج کل وہاں نشان لگا ہوا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ قرن منازل۔ قرن منازل پر صحیح بخاری میں جو تفصیل آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرن منازل پر جب قیام کیا زخمی حالت میں، کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بدلی جو ہے وہ بہت نیچے آ کے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔
اللہ کے نبی اس بدلی کو غور سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھا کہ اس میں حضرت جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آپ کو سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور حضرت جبرائیل نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، اے اللہ کے حبیب، طائف کے لوگوں نے جو کچھ آپ کو کہا ہے آپ کے رب نے سارا کچھ سن لیا ہے۔ آپ کے رب نے کیا کر لیا ہے؟ سارا کچھ سن لیا ہے۔ اور یہ اسی موقع کی بات ہے، صحیح بخاری میں تفصیل آتی ہے کہ حضرت جبرائیل نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب، یہ میرے ساتھ وہ فرشتے ہیں جن کے پاس پہاڑوں کا نظام ہے، آپ ان کو جو حکم دیں گے یہ آپ کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس فرشتے نے پھر عرض کیا، اللہ کے حبیب، مجھے اجازت دیجئے، روایتوں میں دو طرح کے الفاظ ہیں، یا میں مکہ کے دائیں بالے والے پہاڑوں کو ملا کر پورے مکہ کو ریزہ ریزہ کر دوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور پورے طائف کو کیا کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ نہ، اگر یہ ایمان نہیں لائے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلبوں سے، ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گا، اس لیے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہوا پھر۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ دوسرا فضل ہوا بھائی، یہ حضور پر کیا ہوا؟ دوسرا فضل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، فرشتے حضور کی خدمت میں پیش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر کرتے کرتے مقام نخلا پر پہنچے۔ بھائی توجہ کرنا، طائف والوں نے حضور کی بات کو سنا یا رد کیا؟ مکہ والوں نے رد کر دیا۔ مکہ والوں سے مایوس ہو کر کہاں تشریف لے گئے؟ طائف والوں نے حضور کی بات کو جو سلوک کیا آپ سب جانتے۔ میری آج کی تقریر کا بنیادی نقطہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ کتنے کھولتے؟ 100 کھولتے۔ 100% ایسا ہی ہے، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ کتنے کھولتے؟ ہزاروں کھولتے۔ اب انسانوں نے، مکہ والوں نے، طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار۔ اللہ کے نبی نے تکلیفیں دیکھی، اب اللہ تعالی حضور کی نبوت کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول رہے ہیں۔ وہ دروازہ کیسے کھلا کہ مقام نخلا پر صرف زید بن حارثہ ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں جنات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کا دروازہ جنات میں کھولنا تھا۔ بھائی کن میں کھولنا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دیتے ہیں تکلیف سے گزار کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی تکلیف میں ڈالا اور حضور کی نبوت کا دروازہ کس مخلوق میں کھول دیا؟ جنات میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ اب جنات کو متعارف کروانا تھا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب طائف میں آپ کو دکھ پہنچا ہے، لیکن اب دیکھیے ہم آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کس طرح کھولتے۔ آپ مقام نخلا میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز تھی، چونکہ اس وقت تک نماز فرض وہ تو معراج میں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی کیا کر رہے تھے؟ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات آئے اور حضور علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں چلا، جنات نے قرآن سنا۔ قرآن کریم 26ویں پارے میں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ 26ویں پارے میں کیا کر رہا ہے کہ جنات کی ایک جماعت آئی، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم عجیب قرآن سن رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس سے زیادہ اعلیٰ کتاب نہیں اتاری گئی، اور یہ کتاب اس لیے اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ سیدھی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ جنات کا پورا تبصرہ قرآن نے ذکر کیا سورہ احقاف میں۔ اور اگلی بات، یہ جنات قرآن سن کے گئے
اور اپنی قوم کو جا کے ڈرایا، اپنی قوم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچایا، اور یہاں سے پھر مستقل جنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو گیا، اور جنات کے وفد پھر بار بار حضور کی خدمت میں آئے، بہت سارے جنات جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر جب سورہ جن اتری اس سے پھر حضور علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ طائف کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے میری دعوت کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، جنات تک اس لیے حدیث کی کتابوں میں جنات کے وفدوں کا حضور کی خدمت میں بار بار آنے کا تذکرہ ہے، بار بار تذکرہ ہے۔ اس لیے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں، اور کس کے بھی نبی ہیں؟ جنات کے بھی نبی۔ اب مقام نخلا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب، اب آپ سیدھا آئے طائف سے غار ہرا، بھائی آپ سیدھا کدھر آئے ہیں؟ چونکہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب مکہ میں داخل کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ علماء نے اس کی دو وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ والوں نے توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، مکہ والوں نے حضور کو کیا کر دیا تھا؟ نکال دیا تھا۔ یہ وجہ بھی بڑے بڑے اہل علم نے لکھی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ قبائلی نظام تھا، اور قبائل میں جب کوئی شخص اپنا قبیلہ چھوڑ کے کسی دوسرے قبیلہ میں جاتا تھا تو پہلے والا قبیلہ پھر اس شخص کو دوبارہ قبول ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری آزمائش آ گئی کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور طائف والوں نے حضور علیہ السلام کو قبول کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ انکار۔ اب اللہ کے نبی کیا کرے؟ بھائی میری بات سننا، زید بن حارثہ نے غار ہرا پر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے حبیب اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے حبیب اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہم کدھر جائیں گے؟ مکہ میں ہم داخل ہو، طائف والوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، ہم اب کدھر جائیں گے؟ اللہ کے نبی جبل رحمت پر تشریف فرما تھے، حضرت زید بن حارثہ سے ایک بات کہی، کہا زید اگرچہ اس وقت ہم پر زمین تنگ ہو گئی، ہم پر زمین کیا ہو گئی ہے؟ تنگ ہو گئی ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ سے امید ہے میرا اللہ اب میرے لائے ہوئے دین کے لیے بڑی جلدی اپنے دروازے کھول دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اب جائیں کدھر؟ بھائی تھوڑا تصور کرو اور میری توجہ کرنا۔ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے مدرسے یہاں طالب علموں کی بھی چھٹیاں ہو گئی، طالب علموں کی بھی چھٹی ہو گئی، اور بارشیں تھی 2 دن۔ میں یہاں اکیلا تھا، کسی کام کے لیے باہر ایک چیز دیکھنے گیا، ہوا سے ٹھک دروازہ لگا، گیٹ بند ہو گیا۔ رات کو کیا ہو گیا؟ گیٹ بند ہو گیا۔ اب چابیاں اندر ہیں، میں اکیلا ہوں، آدھا گھنٹہ سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں۔ سارا شہر اپنا، ہر بندہ جاننے والا، تالا زیادہ سے زیادہ تالے کو ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ آج جب میں یہ جبل رحمت پر حضرت زید نے جب حضور سے کہا نا اللہ کے نبی اب ہم کدھر جائیں گے؟ مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، طائف والوں نے قبول ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار میں رات کو آدھا گھنٹہ گیٹ بند ہو گیا، سمجھ نہ آئے کہ اب کروں کیا۔ اب کسی اور طرف سے بھی جا نہیں سکتا، مسجد ہر طرف سے بند ہے، حالانکہ کوئی پریشانی نہیں، موبائل جیب میں، کسی دوست کو فون کروں 1 منٹ میں کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ دوسری جگہ سے چابی منگوا کے میں نے گیٹ کھولا۔ آپ جب میں سارا دن طائف پڑھتا رہا نا، میں نے کہا یار میرے لیے ممبر پر بیٹھ کے اس کو بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ شخصیت وہ ہو دونوں جہانوں کے امام ہو۔ بھائی کون؟ میرے اور آپ جیسے نہیں، امام الانبیاء، امام الانبیاء، جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس پر وہ وقت آ جائے کہ غار ہرا پر بیٹھے حسرت سے سوچ رہے ہیں کہ اب جائیں کدھر،
زید بن حارثہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب اب کدھر جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ اب کدھر جائیں۔ ایک تدبیر سمجھ آئی۔ آپ اندازہ کیجئے ربیع الاول میں ہمارے نعت خوانوں کا ایک نعت پہ لاکھ لاکھ روپے لینا آسان ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان، میں سچ بات عرض کروں، یہ کوئی دکھول جس مسلمان پر دین کی وجہ سے یہ لمحہ آ جائے کہ اس پر زمین تنگ ہو جائے، جیسے امام بخاری پر بھائی زمین تنگ ہوئی تھی کہ نہیں، حضرت عثمان غنی پر زمین تنگ ہوئی تھی کہ نہیں، کربلا میں حضرت حسین پر زمین تنگ ہوئی تھی کہ نہیں۔ حضور کے سچے محبت کرنے والوں پر دین کی وجہ سے ایک وقت میں زمین تنگ ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب اللہ کے نبی زید بن حارثہ نے کہا اللہ کے حبیب جائیں گے کدھر؟ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور طائف والوں نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تدبیر سمجھ آئی، آپ نے ایک بندے کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، یہ بڑے سردار تھے، انہیں کہا کہ مجھے مکہ والوں نے نکال دیا ہے، اور آپ کو ایک کتنی عجیب باتیں ہیں، جس وقت طائف کے 3 شخصوں نے یہ جواب دیا تھا نا اللہ کے نبی کو، جن کا ابھی میں نے جواب سنا ہے، اللہ کے نبی نے ان سے ایک منت سماجت کی تھی، ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے تم قبول نہیں نہ کرتے میرا ایک راز رکھ لینا، مکہ والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ بھائی سن رہے ہیں اللہ کے نبی کی تکلیفیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میری زندگی کا سب سے مشکل دن، طائف والوں سرداروں کو کہا مکہ والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، ان بے شرموں نے پورے مکہ میں اطلاع کر دی، اب پورے مکہ میں بات پھیل گئی۔ اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے مکہ میں پناہ دے دو، اس نے کہا میں اتحادی ہوں مکہ والوں کا، قریشیوں کا، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا، اسے کہا کہ مجھے پناہ دے دو مکہ میں داخلے کی۔ سہیل نے کہا جناب میں بھی تمہیں پناہ نہیں دے سکا، انہوں نے ٹیکنیکل بات کی کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں اور قریشی فلاں قبیلے کے ہیں، ہمارا اصل و رسوخ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی سوچ میں پڑ گئے کہ تیسرے سردار کو پیغام دیا، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے، یہ جو جبیر ہے یہ صحابی ہیں، ان کے والد ہیں مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، اسے کہا کہ مجھے پناہ دے دو، میرے پاس رات رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس مطعم بن عدی نے کہا کہ آپ رات کو میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اندھیرے میں مطعم بن عدی کے گھر رات کو گئے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میری زندگی کا مشکل ترین دن، رات کو اس کے گھر رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس کے بیٹے تھے، بعض نے 7 بیٹے لکھے، بعض نے 12 بیٹے لکھے۔ اس نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، انہیں کہا مسلح ہو کر آؤ، کیا کرو، مسلح ہو کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں اونٹ پہ بٹھایا، ساتھ زید بن حارثہ، اور خود تلوار لے کے اپنے اونٹ پر آگے لگے اور اپنے بیٹوں کو دائیں بائیں لگایا، اللہ کے نبی کو درمیان میں بٹھا کر مکہ میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ اور بیت اللہ تک لائے اور آ کے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے۔ اللہ کے نبی تو دکھے آئے تھے، اللہ کے نبی تو دکھی آئے تھے، آ کے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور اس موقع پہ لکھا اللہ کے نبی حجر اسود سے لپٹ گئے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے زمین کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ آپ حجر اسود کو آپ نے بار بار بوسے دیے، اور آپ نے پھر بیت اللہ کا طواف کیا، آپ نے پھر 2 نفل نماز پڑھی، 2 نفل کیا کیے، نماز پڑھی، چونکہ یہ مکہ اس ہستی کو قبول کرنے سے کیا کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا۔ اب مکہ کے سردار یہ دیکھ رہے، سارے اکٹھے ہو کر آ گئے۔ یہ جو مطعم بن عدی تھے، انہوں نے بیت اللہ کے صحن میں اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے کو، جس کے باپ دادے سب سے بڑے سردار رہے ہوں، اس پر یہ وقت آئے کہ رات کو کوئی سلانے والا نہ ہو، میں ان کو پناہ دے رہا ہوں، میں ان کو کیا کر رہا ہوں، پناہ دے رہا ہوں، میں ان کو پناہ دے رہا ہوں۔ اور ابو جہل نے پوچھا
کہ آپ ان پر ایمان لے آئے. اس نے کہا ایمان نہیں لایا لیکن میں ان کو پناہ دے رہا ہوں. آئندہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، جس نے ان پر ہاتھ اٹھایا میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس لیے اللہ کے نبی بعد میں پھر ان کا بڑا حیا کیا کرتے تھے. بعد میں جب بدر کے قیدی آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اور جبیر بن مطعم، اسی مطعم کے بیٹے حضرت جبیر جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ٹھنڈا سانس لیا. اللہ کے نبی نے کیا کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، وہ مجھے آدھی زبان سے بھی ایک مرتبہ کہتے نا ہمارے قیدی چھوڑ دو، میں اسی وقت چھوڑ دیتا. میں اسی وقت کیا کرتا؟ اسی وقت چھوڑ دیتا. انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں، وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کی تقریر میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا